امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، ان چاروں کو اگر عقیدے کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ان میں سب میں ڈیفرنس ہے یا کیا کتنی مماثلت پائی جاتی ہے؟ دو بندوں کی گواہی بھی حدیث احاد ہی رہتی ہے، متواتر نہیں ہوتی۔ فقہ کے اعتبار سے ہم تو چار لوگوں کو ہی جانتے ہیں عام طور پر۔ عقیدہ تحاویہ، تو یہ کتاب پاکستان ہندوستان کے تمام اہل حدیث مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ کتاب کسی حنفی مدرسے میں مجھے نظر نہیں آئی۔ یہ شدت پہلے بھی حنفیوں میں تھی یا بعد میں کہیں آئی؟ اس شافعیوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حدیثیں بنائیں، اور اب حنفیوں نے امام شافعی کے خلاف حدیثیں بنائیں۔ واضح قرآن کی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو، لیکن ہمارے ہاں رائے کو پریفر کیا جا رہا اور حدیث اور آیت جو ہے نا اس کو۔ تو اگر آپ سے 100 سال بعد اجتہاد کی ضرورت پڑ گئی اور احادیث اور آیتیں کم پڑ گئیں، تو 1400 سال بعد کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوا جس میں ان کی رائے بھی کم پڑ گئی ہو۔ اگر ان کی رائے ابھی تک ویلڈ ہے اور نبی کی حدیثیں ختم ہو گئیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب وہ زیادہ کمپریہنسو ہوئے۔ کہ امام کا فہم زیادہ تھا، ہمارا فہم کا لیول کم ہے، تو انہوں نے جو ہے نا اس سے جو فہم لیا نا، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارا فہم کمزور ہے، لہذا ہم امام پر اپنے آپ کو کہ ہمارے ہاں جب کوئی سوال کرتا ہے فتویٰ پوچھنے کے لیے، کہتا کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلے کے؟ علماء دین کیا فرماتے ہیں، اللہ اس کے رسول کیا فرماتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الغزو الفکری کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا مسلمانوں کے درمیان ابتدائی اسلام میں کون کون سے گروہ پیدا ہوئے اور ان کی ابتدا کی وجہ کیا تھی اور اس کے اثرات کیا منتقل ہوئے۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی صاحب۔ تو گزشتہ گفتگو میں مفتی صاحب نے جو ہمیں گائیڈ کیا اس میں 3 پہلوؤں پہ خاص طور پہ بات ہوئی کہ جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں ہی تھوڑے اختلافات شروع ہوئے اور اس کے بعد وہ زیادہ گہرے ہو گئے۔ ان میں 3 ٹائپ تھیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے مسلمانوں میں جو گروہ بندی ہوئی اور مختلف نظریات پیدا ہوئے، اس اعتبار سے جو ہے نا مختلف گروہ پیدا ہوئے۔ اور دوسرا پہلو تھا کہ جو اسلامی فقہی مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے اعتبار سے وہ ایک گروہ جو ہے نا وہ الگ پیدا ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو مسلمان حکمران تھے ان کے ساتھ تعامل کے اعتبار سے وہ رویے کے اعتبار سے مختلف گروہ پیدا ہوئے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس ٹاپک میں ہم ایک گروہ کے اوپر بات کریں گے، وہ ہے فقہی اعتبار سے مسلمانوں کی آپس میں گروہ بندی۔ تو اس حوالے سے میں گزارش کرتا ہوں مفتی صاحب سے پہلا سوال، یہ جو فقہی اعتبار سے گروہ بندی کا آغاز ہوا، ویسے تو فقہی اعتبار سے ایک بندے کا دوسرے سے اختلاف ہو جانا یہ ایک معمولی بات ہے، لیکن شیخ یہ جو ایک باقاعدہ گروہ کی شکل اختیار کیا اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک شدت آئی، تو اس حوالے سے تھوڑا آپ گائیڈ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ عہد نبوت میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں نہیں ہوتے تھے۔ جی کبھی ایک میں یہ ہیں تو دوسرے میں وہ ہیں۔ کچھ تھے جو اکثر دروس میں بیٹھتے تھے، لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے سارے دروس سنے ہوں، کوئی مس نہ کیا ہو۔ کبھی کوئی جہاد پہ گیا ہوا ہے، کبھی کسی کے تجارت پہ گیا ہوا ہے، تو ہر وقت ہر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا علم دیا وہ علم تو صحابہ سب کے پاس تو وہ ہے، مگر کسی ایک کے پاس وہ سارا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اسی طریقے سے ان کو اٹھا کر کے علاقوں کے گورنر بنا دیا، علاقوں کے مفتی بنا دیا۔ تو جتنا جتنا جو بیسک علم تھا قرآن کا یا حدیث کا یا عقیدے کا، اللہ ایک ہے، شرک جائز نہیں ہے، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، جو بیسکس ہیں وہ تو سب کے پاس تھیں، لیکن ہر حدیث ہر ایک کے پاس نہیں تھی۔ تو اسی طریقے سے ہی چلے گئے علاقوں میں، جا کر کے وہاں دین سکھایا لوگوں کو، جتنا معلوم تھا اتنا سکھا دیا۔ تو عہد صحابہ میں یہ بات تھی کہ یار
میرے پاس جو علم ہے اس کے مطابق یہ مسئلہ یوں لگ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس بارے میں اجتہاد کر رہا ہوں اس بارے میں کوئی پیٹنٹ حدیث بھی موجود ہو۔ صحیح۔ تو اپنے شاگردوں سے وہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر اس بارے میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل گیا تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہتے تھے۔ کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، وہاں ان کے بعد ابراہیم نخعی رحمہ اللہ ہیں، ان کے بعد پھر اور ہیں، ان کے بعد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو انہوں نے ان سے جو ان کے پاس علم تھا وہ سکھایا، اور وہ بہت بڑے عالم دین تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حدیث کو سمجھنے میں اختلاف عہد نبوت میں بھی تھا۔ صحیح۔ آپ کو یوں سمجھ آئی، ان کو یوں سمجھ آئی۔ اب اختلاف آ گیا حدیث کے نہ ہونے کی وجہ سے، اختلاف کی دو وجہ بن گئی۔ صحیح۔ تیسرا اختلاف آیا ہے تیسری صدی ہجری میں کہ حدیث بھی موجود ہے، مگر میں نے صرف اس امام کی ماننی ہے، جو اس چھاننی سے چھن کے آئے گا نا وہ میرا دین ہے، اور اسی کو میں نے فالو کرنا، کسی اور کی طرف میں نے نہیں دیکھنا۔ تو یہاں سے پھر تیسرا اختلاف کی وجہ آ گئی تھا۔ جب پہلی اختلاف کی وجہ تھی حدیث کے فہم میں اختلاف، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ صحیح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، کچھ ان کے ساتھ ہیں کچھ ان کے ساتھ ہیں۔ اختلاف یہ تھا کہ بیٹا نہ ہو تو پوتا وارث ہوتا ہے، تو اسی طرح باپ نہ ہو تو دادا وارث ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی جی۔ تو بیٹے کی جگہ پوتا ہو تو جو میت کے بھائی ہیں محروم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی باپ کی جگہ دادا ہو تو ہونے چاہیے۔ صحیح، یعنی فوت ہونے کے بعد جو وراثت ہے، کچھ صحابہ حضرت زید کہتے تھے نہیں، باپ ہوگا تو بھائی محروم ہوں گے، دادا ہوگا تو بھائی محروم نہیں ہوں گے۔ تو یہ اختلاف تھا، سمجھنے کا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس آتے ہیں، وہ خندق شہر میں ہی تھی، گھروں میں واپس آتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جبریل امین آئے، کمانڈو وردی تھی، گھوڑے پہ سوار تھے، اور کہنے لگے حضرت آپ لوگوں نے تو سامان حرب و ضرب اتار دیا اور ریلیکس ہو گئے ہیں۔ تو کہنے لگے ہاں بالکل، اللہ نے دشمن کو بھگا دیا تو ہم کہا، لیکن جن لوگوں نے ہوسٹ کیا تھا ان کو، جنہوں نے بلایا تھا، ان سے لڑائی تو باقی ہے، ابھی تو آدھا مار کا رہتا ہے۔ تو پھر کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ جانا ہے۔ تو آپ نے ایمرجنسی حکم دیا کہ لا یصلی احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کوئی شخص بھی نہ ہو ادھر، عصر کی نماز ہم نے بنو قریظہ میں پڑھنی۔ صحیح۔ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ اچھا، ہر شخص کے گھر کی مجبوریاں، کوئی سست کوئی چست، کسی کے گھر میں زیادہ مسائل، کسی میں کم، تو تیاری کر کر جانے میں کچھ تو پہنچ گئے، کچھ کو دیر ہو گئی، وہ عصر کا وقت ان کے راستے میں ہو گیا۔ صحیح۔ اب سوال پیدا ہوا کہ عصر کا وقت نکل رہا ہے، مغرب ہو رہی ہے، تو کیا عصر پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر آپ نے پڑھنی ہے بنو قریظہ میں جا کر۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ اتنی جلدی جاؤ کہ عصر آپ کو وہاں ہونی چاہیے، وہ تو ہم سے چھوٹ گیا، اب عصر بھی خراب کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر مغرب سے پہلے ہوتی ہے، اس کا وقت نکل رہا ہے۔ دوسرے کہنے لگے بھائی جس نبی نے فرمایا ہے کہ عصر مغرب سے پہلے ہوتی ہے نا، اسی نے فرمایا کہ عصر وہاں پڑھنی ہے، اس لیے ہمیں عشاء بھی ہو گئی نا، ہم نے عصر وہیں پڑھنی ہے۔ صحیح۔ تو جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کیس آیا، آپ نے دونوں میں سے کسی کو برا نہیں کہا کہ تو غلط تھا تو ٹھیک تھا، کیونکہ دونوں اطاعت گزار ہیں، دونوں ہی فرما بردار ہیں، دونوں ہی بات ماننا چاہتے ہیں، نیت ارادہ ٹھیک ہے دونوں، مگر دونوں فریقوں میں جو سوچ کا اور فکر کا یا اجتہاد کا کہہ لیں یا
سوچ کا زاویہ بدل گیا۔ تو آپ اگر کسی اپنے نوکر کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی بھی نکلا ہے اور دیکھنا بھائی وہ فلاں کو دیکھنا، وہ ادھر ہی ہے، تو وہ جلدی جلدی جاتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کر آ جاتا ہے، جی ادھر ہی ہے۔ آپ کا مقصد ہوتا ہے اس کو بلاؤ، وہ خالی دیکھ کر آ جاتا ہے۔ اور بھائی اس کو بلانا تھا، وہ پھر گیا، جا کر دیکھا وہ نکل چکا ہے۔ اب یہ اس کو کوس نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی بات کے دو مطلب نکلتے تھے۔ دو مطلب، بالکل صحیح۔ تو اگر اس نے کہا ہوتا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، پھر وہ بلا کر نہ لاتا تو اس کا قصور تھا۔ تو رب ذوالجلال تو زیادہ رحیم و کریم ہے، وہ اس معاملے پر، اس اختلاف پر مواخذہ نہیں کرتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مواخذہ نہیں کیا، جس میں آپ کی بات سے دو سوچیں نکل سکتی تھیں اور انہوں نے دو سوچوں پہ عمل کیا ہے، لہذا آپ نے بھی ان کو کچھ نہیں کہا اور رب بھی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران فان اخطأ فلہ اجر واحد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب کوئی شخص اجتہاد کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے حق تک پہنچنے کی، پھر بھی نہیں پہنچ پاتا تو اس کو سنگل اجر ملتا ہے، اور جو پوری کوشش کے بعد حق تک پہنچ جاتا ہے اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ صحیح۔ تو صحابہ کرام کی جو آپس میں چپکلش ہے، اس پر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک حق پر اور ایک حق پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مگر وہ بھی مجتہد ہے، اس نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ حق کو تلاش کرے، تو وہ سنگل اجر سے محروم نہیں ہے۔ صحیح، یعنی ان کی نیت اور ارادے پہ ہم شک نہیں کریں گے۔ بالکل، بیچ میں کئی لوگ آئے جنہوں نے لڑایا، بیچ میں کئی سازشی آئے، لیکن ان کی نیت صاف ہے، وہ نیک لوگ ہیں، ان کو یا ڈبل اجر ملے گا یا سنگل ملے گا۔ تو پہلی وجہ سوچ کا اختلاف جو عہد نبوت سے شروع ہو گیا تھا۔ صحیح۔ دوسری وجہ کہ یہ علم کے پاکٹ بن گئے، یہ لوگ اٹھ کر مفتوحہ علاقوں میں گئے ہیں، جا کر ان کو پڑھایا ہے، اور وہاں پر جو جتنا علم تھا وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ کمیونیکیشن گیپ تھا، فوری طور پہ پوچھا نہیں جا سکتا تھا۔ صحیح صحیح۔ تو کبھی 6 مہینے سال بعد حج عمرے پر کوئی آیا اور پھر وہاں پہ اور بھی علماء آئے تھے، تو ان سے مذاکرہ ہوا، تو کئی گتھیاں سلجھ گئیں اور کئی معاملات سیٹ ہو گئے۔ اور کئی بار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں، معطا وغیرہ میں ایسی روایتیں ہیں، خط لکھتے ہیں شام سے کہ یہ مسئلہ یہاں پھنسا ہوا ہے، بتائیں اس میں کوئی اس کا کیا حل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے میں گئے ہیں اور وہاں پر طاعون ہے، طاعون کی بیماری ہے۔ تو اب پتہ چلا اگلی بستی میں بیماری ہے، جائیں نہ جائیں، مشورہ کیا، تو کچھ ساتھی کہتے جانا چاہیے، کچھ کہتے نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ نہیں جانا چاہیے، واپس ہو جانا چاہیے۔ ایک شخص سے مجھے نام یاد نہیں، وہ غائب تھے اس مجلس سے، کہیں چھوٹے موٹے کام گئے تھے، واپس وہ بھی آ کر ملے، تو کہا کدھر جا رہے ہو؟ بولے واپس جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ یہ آگے طاعون ہے۔ تو کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس علاقے میں طاعون ہو وہاں مت جاؤ، اور جہاں پہ آپ ہوں اور وہاں طاعون ہو وہاں سے مت نکلو۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے، ہم نے تو اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کیا تھا اور وہ حدیث کے مطابق نکلا۔ یعنی حضرت عمر کے علم میں بھی بہت ساری احادیث نہیں تھی، یقیناً وہ مکمل ساتھ تو نہیں پورے لوگوں کے پاس نہیں ہے، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سارے قافلے کے پاس وہ حدیث نہیں ہے، ان کے پاس ہے۔ پھر ایک دن ایک آدمی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دستک دیتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے، امیر المومنین کے گھر۔ ایک دستک دی، 2 دی، 3 دی، تو وہاں سے واپس آ گئے۔ حضرت عمر نکلے تو دیکھا بندہ ہی کوئی نہیں، وہ ایک جا رہا ہے، کہا ادھر آؤ، آپ نے دستک دی تھی؟ جی میں نے دی تھی۔ تو پھر گیا کیوں تھا؟ کہا یہ حدیث ہے کہ 3 دفعہ دستک دو، صاحب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ۔ کہ یہ کہاں سی حدیث ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے، جاؤ جا کر کوئی گواہی لے کر آؤ تو میں مانوں گا۔ صحیح۔
اچھا وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. راستے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا بھائی؟ بولے یہ حدیث کا کوئی گواہ چاہیے. حدیث تو میں نے سنی ہوئی ہے لیکن اس وقت اور کون کون تھا مجھے نہیں یاد. کہنے لگے یہ تو ہم سب کے پاس حدیث ہے. اچھا. تو سب سے چھوٹا صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ان کو بھیجا کہ آپ جا کر گواہی دے کر آؤ. انہوں نے آ کر گواہی دی اور حضرت عمر نے قبول فرمائی. حضرت عمر نے اپنے بڈی سے طے کیا ہوا تھا کہ ایک دن ہم نے کمائی کرنی ہے، ایک دن ہم نے حدیث سننی ہے، اور شام کے وقت جس دن میں نے پڑھی میں آپ کو پڑھا دیا کروں گا، جس دن آپ نے پڑھی مجھے پڑھا دیا کرو، تاکہ کوئی حدیث چھوٹنے نہ پائے. صحیح. اس کے باوجود یہ کیفیت ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ کے ذہن میں آ رہا وہ یہ کہ پھر ایک صحابی کی بھی تو روایت قبول نہ ہوئی، خبر واحد قبول نہ ہوئی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا اس پہ سختی کرتے تھے تاکہ ہر بندہ حدیث بیان کرتے وقت سوچے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا ہے. یعنی رسول ایسے نہیں کہ کوئی بندہ ویسے ہی اپنی طرف سے بات کر دے، مطلب تھوڑا ان پہ دبدبا رہے کہ حدیث بیان کر رہے ہو، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، حدیث ہے، نبی پر بات کر رہے ہو، تو تھوڑا سمجھ سوچ کے. تو اس لیے تھا، ورنہ دو بندوں کی گواہی بھی حدیث احاد ہی رہتی ہے، متواتر نہیں ہوتی. صحیح. جو لوگ حدیث احاد کو نہیں مانتے وہ اس سے لٹکنے کی کوشش کرتے ہیں. دو بندے بھی ہوں، تین بھی ہوں، تو حدیث احاد ہی رہتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے شیخ، میں اس میں یہ پوچھنا، بعض کہتے ہیں 3 پر متواتر ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں اس سے زیادہ پر متواتر ہوتی ہے. صحیح. میں اس میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسائل میں اختلاف کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ یعنی صحابہ کے درمیان میں بھی موجود تھا. ہاں. صحیح. اچھا، اب یہ ایک اختلاف ہے فہم کا، دوسرا اختلاف آ گیا حدیث کے نہ ملنے پر. جی جی، کہ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی حدیث. نہیں. تو محدثین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے اس مصیبت کا حل نکالا کہ یار یہ کیا بات ہوئی. اس یمن میں کچھ حدیثیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، کوفے میں ہیں جو بصرے میں نہیں ہیں، مصر میں ہے تو شام میں نہیں ہیں. تو یہ تو بڑی پریشان کن بات ہے، مشکلات پیدا ہو گئی. تو ہم یہ کام کریں گے. انہوں نے بیڑا اٹھایا، کسی نے ان کو تنخواہ نہیں دی، کسی نے جاب نہیں دی، اپنے خرچے پر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے چکر لگائے ہیں اتنے ملکوں کے کہ ایک صاحب نے اس کا اندازہ لگایا، اللہ جانے 14,000 کلومیٹر گدھوں، گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر کیا ہے اس دور میں. 14,000 بہت تو طویل. نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، آج تو لوگ منہ کھولتے ہیں نا کہ یہ اجمی لوگ ہیں، یہ کیسے محدث بن گئے. اوپن ہے بھائی، جو چاہے آئے، سیکھے، ہمت کرے، بھاگے، جمع کرے. اس میں اجمی عربی کا کیا چکر ہے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا، تو جن محدثین یا فقہا کی حالات زندگی میں آپ کو یہ ہر ایک کی حالات زندگی میں ایک ہیڈنگ آتی ہے، رحلاتہ، اس کے رحلے، اس کے سفر، یعنی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے سفر. صحیح. تو جس کی زندگی میں آپ کو لمبے لمبے سفر نظر آتے ہیں نا، وہ زیادہ کمپریہنسو ہے. اور جس کی زندگی میں سفر زیادہ نظر نہیں آتے، اس کے پاس اتنا وہ وسعت نہیں ہے. شیخ، اس کے اجمی کا جو الزام دیا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ان علاقوں میں چونکہ علم کم پہنچا تھا یا وہاں تو ان کو ضرورت زیادہ محسوس ہوئی تو وہ ان لوگوں نے زیادہ حدیث کی جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا؟ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. ایک اوپن بات ہے، پوری دنیا میں جو چاہے اٹھے علم حاصل کرنا شروع کر دے، اس میں تو کسی اپنے آپ کو پیش کرے، اپنا پیسہ لگائے، اپنی ہمت لگائے، اس میں کیا ہے. اچھا، تو انہوں نے پھر سارا دین جمع کیا. امام مالک جو تھے نا، ان کے آپ سفر بھی زیادہ نظر نہیں آئیں گے آپ کو، لیکن پھر بھی کمپریہنسو نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، امام و دار الہجرہ، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو جو بھی دور دراز گئے وہ حج عمرے پہ انہوں نے آنا ہے اور یہاں مذاکرات ہونے ہیں، ملنا ملانا ہے، حدیث کا تبادلہ ہونا ہے. تو وہاں یہ مسئلہ تھا. لیکن جو دور نکل گئے ان کا یہ مسئلہ رہا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں تھے، تو وہ بھی اپنے شاگردوں کو یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو میری اس بات کے مقابلے میں حدیث مل جائے تو آپ نے چھوڑ دینی میری بات.
صحیح. اچھا، ان کے شاگرد ان کی وفات کے بعد آ کر کے امام مالک کے شاگرد بن گئے، محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ. تو وہاں پر انہوں نے امام مالک کا موطا جو حدیث کی کتاب ہے اس کو اپنی سند کے ساتھ بیان کیا، تو اس کو موطا امام محمد کہتے ہیں. اچھا. اور وہیں پر ہی ان کے شاگرد بن گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام حسن بن شیبانی کے یا نہیں، امام امام مالک؟ مالک کے. امام مالک. تو یہ ان کا زمانہ ایک ہو گیا ہے. تو بات میں کم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زمانہ تھا جب علم کے پاکٹ بنے ہوئے تھے. تو اس وقت اجتہاد ہوا، لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں اور وہ حدیث موجود نہیں ہے، تو وہ پھر اجتہاد کر کے اس کا جواب دیتے ہیں، اور ساتھ کیا دیتے ہیں کہ اگر حدیث یا آیت مل گئی تو اس کو چھوڑ دینا. بالکل صحابہ کی طرح، جب وہ ان کو بھی آیت یا حدیث ملتی تو اپنا چھوڑ مسئلہ دیتے. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک روایت ہے وہ آپ تک پہنچی ہے ایک ضعیف آدمی کے ذریعے، اور میرے پاس جو لے کر آیا وہ صحیح بندہ تھا، میں نے اس کو قبول کر لیا، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ آپ کے پاس لانے والا بندہ صحیح نہیں تھا، بات صحیح تھی. جو ریفرنس ہے اس میں مسئلہ. تو اس وجہ سے کئی احادیث ائمہ کے پاس تھیں، مگر وہ جس طریقے سے آئی تھیں وہ اس کو قبول نہیں کر رہے تھے. تو اس وجہ سے بھی وہ علم کا لیک آ گیا نا. یعنی ایک تو تھا ہی نہیں، ایک تھا تو اس کا ریفرنس کمزور تھا، تو وہ پھر اس کو چھوڑ دیا. اب ہم جو صحیح باتیں اس پر اجتہاد کریں گے. تو اس وجہ سے بھی اس نے یہ مسئلہ بتا دیا، اس نے وہ بتا دیا. تو جب محدثین نے آ کر کے سارا علم کمپائل کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا، ہر جگہ جا کر اچھا وہاں بھی یہ ہوا کہ ان کے پاس لانے والا بندہ کمزور تھا، مگر ان میں ہمت نہیں آ رہی، وہی حدیث کسی اور راستے سے لائے، کسی اور راستے سے لائے. جتنا آپ کو ابو داود میں، نسائی میں اور آپ کو بخاری میں تکرار نظر آتا ہے، مسلم میں تکرار نظر آتا ہے، ایک ہی متن کئی سندوں سے آ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ ادھر سے بھی آیا، ادھر سے بھی آیا، ادھر سے بھی آیا، اس کو بیان کرنے والے بہت سارے لوگ. بہت سارے. تو انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، علم کمپائل کر دیا. لیکن ہوا یہ کہ جس عالم دین نے اپنے، یہ امام چار جو معروف ہیں، یہ چار نہیں ہیں، یہ دسیوں ہیں اس زمانے میں علماء اس پائے کے. نہیں، فقہ کے اعتبار سے ہم تو چار لوگوں کو ہی جانتے ہیں عام طور. فقہ کے اعتبار سے ان کے زمانے میں دسیوں علماء تھے. اچھا. اکثر اپنے شاگردوں کو اپنی رائے لکھنے سے منع کرتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. یعنی اس حدیث میں جو میری رائے ہے وہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ نہیں، یہ میرا موقف ہے نا، یہ مت لکھو. جو میں آپ کو اللہ کی بات بتا رہا ہوں، جو رسول اللہ کی بات بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لکھو. تو ان کی فقہ اس طریقے سے منظم مرتب نہ ہو سکی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ان کے شاگردوں نے لکھی جو ان کی سوچ تھی، اور وہ منظم مرتب ہو گئی. ان کے شاگرد ابو یوسف، قاضی ابو یوسف، ان کو عباسی خلیفوں نے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس بنا دیا. تو ظاہر میری سوچ جو ہے، میں چاہوں گا کہ ہمارے جو فتوے ہیں، فیصلے ہیں، ٹکرائے نا. تو میں اپنی سوچ کے ہی لوگ اپنے شاگردوں کو نیچے بھی مقرر کرتا جاؤں گا. تو اس طریقے سے ایک علاقے میں یہ فقہ زیادہ رائج ہو گئی. تو دوسرے علاقوں میں امام شافعی کی ہو گئی، جیسے فار ایسٹ ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، مالدیپ، فیجی، اس علاقے میں شافعی زیادہ ہوا ہیں. اور یہ جو افریقہ کے ہیں، سوڈان سے شروع ہو جاؤ آخر تک، یہ زیادہ مالکی ہیں. اور جو مصر سوڈان ہے، اس میں احناف بھی بہت زیادہ ہیں، مگر وہ احناف عقیدے کے بڑے پختہ ہیں. میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ وہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے عقیدے پر، اس کا نام ہے عقیدہ طحاویہ. اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. اس کی شرح لکھی ابو العز حنفی نے. یہ دونوں مصری علماء ہیں. صحیح. اور یہ کتاب پاکستان، ہندوستان کے تمام اہل حدیث مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اتنی یعنی مماثلت ہے عقیدے میں ان کی. یعنی وہ عقیدہ ٹوٹل وہ اپناتے ہیں اس کو. سوائے آپ کو بتایا تھا ایک مسئلہ ہے کہ کیا ایمان دل کے یقین، زبان کے اقرار اور عمل کا نام ہے،
یہ دل کے یقین اور زبان کے اقرار ہی کا نام ہے، عمل کا اس میں دخل نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ عمل کا دخل نہیں۔ باقی تمام مسائل ایک ہیں تمام ائمہ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری تمام مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، حتیٰ کہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ صحیح۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ کتاب کسی حنفی مدرسے میں مجھے نظر نہیں آئی۔ اچھا، حنفی علماء کی لکھی ہوئی سلفی مدارس میں ہے، لیکن حنفی مدارس میں ہاں، یہ اس کی وجہ یہ کہ وہ برملا اقرار کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدے کے حساب سے فالو نہیں کرتے، اچھا مسائل ہم میں، ان کو صرف مسائل میں، فقہ میں، اس میں فالو کرتے ہیں۔ اچھا شیخ، اس میں اس کی کیا لاجک ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کی وجہ، یعنی یہ شدت پہلے بھی حنفیوں میں تھی یا بعد میں کہیں آئی؟ اس کی نہیں، ہوا اس طرح ہے، جو پہلے خارجی اور اس کے مقابلے میں حضرت علی کے شیعان اور ادھر سے خارجی، یہ دو لوگ نکلے، جی جی اور جن لوگوں نے یہ اختلاف قبول نہیں کیا وہ سنی کہلائے۔ اور اس کے بعد پھر جب لوگوں نے، کوئی اللہ کی صفات 7 مانتا ہے، کوئی 8 مانتا ہے اور باقیوں کی تعویل کرتا ہے، اور کوئی بھی نہیں مانتا، جیسے معتزلہ ہیں، جیسے وہ جہمیہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ تقسیم بھی نہیں مانتے، ہم تو ساری صفات کو مانیں گے، تو وہاں سے بھی نکل گئے۔ تو پھر وہ سنیوں میں جب ترکیوں کی حکومت بنی، یہ جو تھی خلافت عثمانیہ، تو وہ متاثر تھے آپ کے یونان کے فلسفے اور ان کی وہ جو تھی وہ رہبانیت سے، تو رہبانیت سے متاثر ہو کر وہ اسلام میں رہبانیت لے کر آئے کہ گھر بار چھوڑ دو، قبرستان میں بسیرا کرو، فقر کا تصور، صوفیت کا وہ لے کر آئے۔ تو پھر یہ لیر جب پورے علاقے میں چڑھی ہے، پورے مسلمانوں میں، تو پھر ان میں یہ رنگ بدل گئے ہیں۔ اگر آپ کو مسجدوں کے اوپر بورڈ نظر آتے ہیں کہ حنفی، قادری، چشتی، یا حنفی سہروردی، نقش بندی، ٹھیک ہے نا، پھر یہ دیوبندی اور وہ بریلوی یا رضا خانی یا رضوی، تو یہ پھر علاقائی جو چھنیاں بڑھتی گئی نا، ایک چھنی لگ گئی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ باقی سب کچھ بھی کہتے رہیں، جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے نا وہ ہم مانیں گے۔ تو اپنے اور نبی کے بیچ میں ایک چھنی تو یہ لگ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ ہو گیا کہ صفات ہم 7 مانتے ہیں یا 8 مانتے ہیں، تو اشعری اور ماتریدی ہو گئے۔ پھر یہ ہو گیا کہ علاقائی طور پر جو دیوبند مدرسہ تھا، مدرسہ دیوبند یو پی میں، جو وہاں سے فارغ ہوگا وہ مکتبہ فکر، مکتب سے، مدرسے سے وہ فکر نکلی، تو وہ اس شہر کی طرف نسبت سے وہ دیوبندی ہو گئے۔ اور بریلی شہر ہے، وہاں پہ احمد رضا خان بریلوی تھے، تو جو ان کو فالو کرے گا وہ بریلوی کہلائے گا، تو یہ بھی بریلی شہر کی نسبت سے بریلی ہو گئے۔ یہ ان تمام لحاظ سے تقسیم جب ہوئی تو کچھ لوگ انہوں نے کیا کیا کہ فقہ میں فالو کر لیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور عقیدے میں فالو کر لیا صوفیت کو۔ صحیح، یعنی عقیدے سے صوفیت والا سارا تصور یعنی ہے، صفات کے حساب سے ماتریدی اور اشعری، اور سلوک کے حساب سے صوفیت اچھا سر، اور خانقاہی سسٹم۔ شیخ اس کا جو مطلب احناف کے ہاں جو کتابیں اس وقت لکھی گئی ہیں، جو ان کے علماء ہیں، کیا وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم عقائد میں امام ابو حنیفہ کو فالو نہیں کریں گے، مسائل ملیں گے؟ بالکل کرتے ہیں، اور یہ کسی سمجھدار عالم دین یا مفتی صاحب جو ہوں ان سے پوچھا جائے تو وہ اس کو چھپاتے نہیں ہیں، مطلب یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ عقیدے میں ہم ان کو فالو نہیں کرتے، ہم فالو کرتے ہیں اس میں صفات میں، اللہ کی صفات میں اکثریت اشعری ہے یا ماتریدی ہے، اور جو سلوک ہے اس میں یہ خانقاہی سسٹم کو، صوفیت کو مانتے ہیں ہم۔ تو اس وجہ سے پھر جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا وہ بالکل میل نہیں کھاتا تھا۔ اور جو احناف سوریہ کے ہیں، شام کے اور سوڈان کے اور مصر کے ہیں، وہ اکثریت ان کی صوفی نہیں ہے، اور وہ زبردست قسم کے سلفی عقیدے کے ہیں، مگر فقہ میں حنفی ہیں، اور نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ صحیح۔
اس کے برعکس انڈونیشیا میں بے شمار لوگ وہ رفع الیدین تو سارے ہی کرتے ہیں کیونکہ شافعی ہیں، مگر ان میں بے شمار لوگ قبر کی وہ جو تعظیم کا جو سلسلہ ہے وہ سارا ان میں ہے، اور خانقاہی سسٹم وہ سارا ان میں ہے۔ عقیدے میں وہ صوفی ہیں مگر فقہ میں شافعی ہونے کی وجہ سے رفع الیدین کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو جو عام آدمی ہے وہ دیکھتا ہے رفع الیدین کر رہا تو اچھا یہ اس کا پھر عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، اور شام کا رفع الیدین نہیں کر رہا تو یہ اس کا عقیدہ بھی اس طرح کا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا شیخ یہ بتائیے، یہ تو فالوورز کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، ان چاروں کو اگر عقیدے کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ان میں سب میں ڈیفرنس ہے یا کیا کتنی مماثلت پائی جاتی ہے؟ صرف ایک مسئلے میں میرے علم میں صرف ایک مسئلہ ہے یہ والا کہ ایمان میں عمل داخل ہے یا نہیں، تو وہ سب کہتے ہیں داخل ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ داخل نہیں سمجھتے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ کہ یہ رائے قیاس اس کو پریفر کرتے ہیں ان احادیث پر جو متواتر نہیں ہیں، تو اس لیے ان کو اہل الرائے کہتے ہیں، صحیح۔ اور دوسری طرف جو ہیں ان کو رائے کے مقابلے میں اہل الحدیث کہتے ہیں، یعنی امام شافعی بھی اہل الحدیث اور امام احمد بھی اہل الحدیث، تو اہل رائے اور اہل حدیث کی ایک تقسیم ہے یہ۔ یعنی وہ چاروں اماموں کو ہم اہل رائے میں شامل کریں گے یا اہل الحدیث میں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل الرائے اور باقی سب اہل الحدیث۔ صحیح۔ نہیں یہ جو رائے والی، جیسے آپ نے خود کہا کہ امام ابو حنیفہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب کوئی حدیث میرے سامنے آئے گی تو میں اپنی رائے کو چھوڑ دوں گا، تو پھر ہم ان کو اہل رائے کہیں گے یا؟ یعنی وہ کثرت ہے نا، رائے کو فالو کرنے کی اتنی کثرت ہے وہاں پر کہ وہ لوگوں نے یا بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو اہل الرائے، مذہب اہل الرائے قرار دیا، اور یہ بھی کوئی تانا نہیں، مطلب یہ ایسا ہے کہ کتابوں میں برعام سر عام لکھا ہوتا ہے اور وہ بھی اس کو مانتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا شیخ آپ نے یہ بتایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان بھی مسائل میں اختلاف ہو جاتا تھا، اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث کو سمجھنے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لا علمی میں ہو سکتا ہے، لیکن جو تیسرا سٹیپ ہے کہ آپ کو پتہ بھی چل گیا یہ حدیث ہے اور پھر بھی آپ کسی رائے کو پریفر کرتے ہیں۔ ہاں یہ تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب یہ چار علماء معروف ہوئے، پانچویں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جی جی۔ ان کو ظاہری مذہب کہا جاتا ہے، امام داود اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اسحاق بن راہوے تھے اور زہری تھے اور ثوری تھے اور ابن عیینہ تھے، یہ سب علماء اس زمانے کے، کوئی آگے تھوڑا پیچھے، کافی سارے علماء تھے، لیکن جن کے شاگردوں نے ان کی رائے کو جمع کر کے فقہ کی شکل دے دی وہ اس نام سے معروف ہوئے۔ تو پھر جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک شیخ سے محبت ہے، ان کو ایک شیخ سے محبت ہے، تو ان کے اپنے اپنے شاگرد ہیں، تو ایک تنافس یا ایک معاصرت سی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر ایک بڑا غلط رویہ ہوا اگلے زمانے میں آ کر تیسری صدی ہجری میں کہ جناب ایک دوسرے کے خلاف اتنا زیادہ فتوے بازی، حتیٰ کہ جو تھے نا ایک دوسرے کے خلاف حدیثیں بنانا، شافعیوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حدیثیں بنائیں اور اب حنفیوں نے امام شافعی کے خلاف حدیثیں بنائیں، یہاں تک آگے تک یہ چکر چلتا رہا۔ یہ جو والا سلسلہ شیخ آپ بتا رہے ہیں یہ کب شروع ہوا اس یہ کی؟ تقریباً تیسری صدی ہجری میں، اور یہ ہے تیسری وجہ اختلاف کی، فقہی اختلاف کی۔ اور اس کے بعد پہلے ایسا نہیں تھا، دیکھیں نا امام محمد ادھر پڑھ کر ہیں، اب امام مالک کے پاس پڑھ رہے ہیں، انہوں نے نہیں کہا میں تو صرف امام صاحب کے پاس ہی پڑھوں گا اور کسی کے پاس نہیں پڑھوں گا۔ صحیح۔ تو یہ تھا ہی نہیں کہ اس کے پاس جانا ہے، اس کے پاس نہیں جانا، اس سے مسئلہ پوچھنا، اس سے نہیں پوچھنا، بلکہ یہ تھا کہ علماء سب سے رائے لو اپنی، ان سے پڑھو۔ صحیح۔ اب تیسری صدی کے بعد یہ آ گیا کہ جناب نہیں، یا تو آپ ایک امام کو فالو کرو، اس کے پیچھے ہی چلو، جو کچھ وہ کہے آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کہنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ یہ قول بھی بڑا معروف ہے کہ کوئی بھی آیت ہو یا حدیث ہو جو ہمارے امام کے خلاف ہے، یا وہ اس کا معنی اور کریں گے یا ہم اس کو منسوخ سمجھیں گے۔ شیخ ابھی ہم اس گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اس کی کوئی ایک دو مثالیں دے دیجئے کہ ایک طرف واضح قرآن کی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو
لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا اس میں آپ کہہ لیجئے کہ رائے کو پریفر کیا جا رہا اور حدیث اور آیت جو ہے نا اس کو مثال بھی دیتا ہوں، لیکن اس بات کو یہ سمجھیں کہ ان کا خیال ہے کہ دیکھو امام صاحب نے جو سمجھ لیا ہے نا انہوں نے ٹھیک ہی سمجھا ہوگا، ان کے ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاس وہ آیت حدیث نہ ہو، یہ دو تصور ہے نا، یہ assumption بھی غلط ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ ان کے پاس نہ ہو، یعنی ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو میرے پاس نہیں وہ ہے ہی نہیں۔ بلکہ آپ نے مثال دی کہ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ اب دیکھو کہ آپ کی وفات پر اختلاف ہو گیا کہ ان کو باہر نکال کر نہلا کر وہاں، تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے نہیں، ان کو نہیں، ایسا نہیں کرنا، ادھر ہی رکھنا ہے۔ اچھا، اختلاف ہو گیا کہ انصاری بنے گا یا مہاجر بنے گا، تو کہا الائمۃ من قریش، مطلب سب خاموش ہے یار، کوئی نہیں بول رہا۔ یہ حدیث ابو بکر صدیق کے پاس ہے رضی اللہ عنہ، اور سب نے تسلیم کر لی، ہاں بھائی ہاں بالکل۔ تو اس طرح بھی ہے بھائی، تو یہ کہنا کہ جو حدیث میرے پاس نہیں یا میرے امام کے پاس نہیں وہ حدیث ہی نہیں، یہ بھی زیادتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ اس کی سوچ حرف آخر ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 150 میں فوت ہوئے ہیں، یعنی آپ سے 100 سال بعد کا زمانہ ہے۔ صحیح۔ تو اگر آپ سے 100 سال بعد اجتہاد کی ضرورت پڑ گئی اور احادیث اور آیتیں کم پڑ گئیں، تو 1400 سال بعد کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوا جس میں ان کی رائے بھی کم پڑ گئی ہو۔ اگر ان کی رائے ابھی تک ویلڈ ہے اور نبی کی حدیثیں ختم ہو گئیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب وہ زیادہ کمپریہنسو ہوئے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اس وقت احادیث جمع نہیں تھیں، اس وجہ سے بھی اجتہاد کی ضرورت پڑی۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے جس پر کوئی آیت یا حدیث واضح فرمان نہ ہو، تو قیامت تک کے علماء اس پر بیٹھ کر اجتہاد کریں گے اور مسئلے کو حل کریں گے۔ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو ایک طرف اجتہاد کو ماننا ہے اور دوسری طرف ان کے بعد نہیں ماننا ہے، یہ تو بات غلط ہو گئی نا۔ یہ دو کنٹراڈکٹ کر گئی نا بالکل۔ باتیں۔ اور پھر ان کے اپنے شاگرد تقریباً 2/3 مسائل میں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ فقہ کی کوئی کتاب کھولو، یا اس صفحے پہ یا اس صفحے پہ آپ کو نظر آئے گا کہ امام صاحب کچھ فرما رہے ہیں، ان کے شاگرد کچھ اور فرما رہے ہیں، جو بالکل ان سے جنہوں نے خود استفادہ ہاں کیا۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے خیال میں ایسا بالکل نہیں تھا کہ ان کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مجتہد تھے تو ہم تو مقلد ہیں، تو پھر بھائی آپ کو فتوے کی اجازت کس نے دی ہے؟ پھر تو آپ فتوے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے مقلد فتویٰ نہیں دے سکتا، مجتہد ہی دے سکتا۔ وہ دے سکتا ہے۔ تو نت نئے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، اس پر آج کے تمام لوگوں کے جو فقہاء ہیں، مفتیان ہیں، وہ اس پہ غور کر کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل ویلڈ چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی آپ ایک ہی فقہ پہ رہیں گے اور دوسری پہ آپ کو واضح آیت کی مخالفت نظر آ رہی ہو۔ جیسے آپ نے مثال مانگی کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہے، قرآن کہتا ہے 2 سال ہے، تو یہ بالکل واضح ہے۔ تو کیا ہم اپنے امام صاحب کو معصوم سمجھیں؟ بالکل نہیں۔ حضرت عمر کے پاس ایک بات نہیں ہو سکتی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں، سمجھ آ گئی؟ ان پر وحی آتی تھی، اگر کوئی بات رب کو کوئی اصلاح طلب ہوتی تھی تو رب بتا دیتا تھا۔ ان کے بعد کسی پر وحی نہیں آتی، اصلاح طلب باتیں ہوتی ہیں اور رب نہیں بتاتا ان کو، یہ معنی ہے معصومیت کا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ جو بات واضح ہو کہ یہ آیت یا حدیث کے خلاف، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اپنے امام صاحب کی فقہ مانیں، حنفی حنفی رہیں، مالکی مالکی رہیں، شافعی شافعی رہیں، ان کی باتیں مانیں، بس جہاں جہاں آیت اور حدیث کی مخالفت نظر ہے اس کو چھوڑ دیں۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اے انبیاء کرام کی جماعت، آپ کے ہوتے ہوئے اگر میرا نبی آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، پھر تم نے ان پر ایمان لے آنا ہے، صحیح۔ ان کی مدد کرنی ہے۔ یعنی نبوت تمام انبیاء کی وہ اس وقت ساقط ہو جائے گی۔ ہاں، تو ایک
رسول اور نبی جو وحی والا ہے اس کی بات ہمارے نبی کی مخالفت میں نہیں چلے گی صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ تو ایک امتی کی کیسے چلے گی؟ بالکل نہیں چلے گی۔ شیخ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کا فہم زیادہ تھا، ہمارا فہم کا لیول کم ہے، تو انہوں نے جو ہے نا اس سے جو فہم لیا نا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، چونکہ ہمارا فہم کمزور ہے لہذا ہم امام پر اپنے آپ کو پریفر چلیں کرتے ہیں۔ ایسا ہی کر لیں، یہ بات جو آپ نے کہی ہے یہ بات اللہ نے فرمائی ہو یا رسول اللہ نے فرمائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا خود اس امام نے فرمائی ہو، ہوں تو یہ تو آپ لوگ فرما رہے ہو نا، اس بات کی بھی کیا دلیل ہے؟ ہوں تو اس لیے امت کو پھاڑنا ان ناموں سے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ اپنے محلے کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھیں، عمل کریں، حنفی ہے تو حنفی سے پوچھ کے کر لیں، ہوں اور مکہ جاتے ہیں تو وہاں کے عالم سے پوچھ کے کر لیں، بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اختلاف لگ رہا ہے، یار یہ وہ یوں کہہ رہے ہیں یہ یوں کہہ رہے ہیں، تو پھر تھوڑا ان سے ان کی دلیل لکھوا لیں، آپ تو لا علم ہے نا، ان سے ان کی لکھوا لیں، ہوں ان کو ان کی دکھا دیں، ان کو ان کی دکھا دیں، تو کوئی نہ کوئی تو نوٹ کرے گا نا، نیچے کچھ لکھے گا یہ دراصل یوں نہیں یوں ہے، وہ کہے گا نہیں دراصل یوں نہیں یوں ہے، ایک چکر اور لگا لیں، کلیئر ہو جائے گا۔ واضح ہو جائے گا۔ بالکل۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صاحب امر کی بات مانو۔ اگر جھگڑا نظر آئے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو پھر اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ صحیح۔ میں اس میں ایک بخاری شریف کی حدیث بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک کیس آیا آپ کے پاس، ایک آدمی کہتا ہے حضرت میرا بیٹا اس بھائی کے گھر مزدوری کرتا تھا، ہوں شیطان نے اس کی بیوی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ میں نے محلے کے مولوی صاحب سے پوچھا، ہوں اس نے کہا 100 بکریاں دینی پڑیں گی تو تیرے بچے کا گناہ دھل جائے گا۔ میں نے 100 بکریاں دے دی اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ان کے دور۔ جی صحیح۔ پھر ایک اور صاحب ملا، وہ کہنے لگا یہ بکریوں کا تو یہاں چکر ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو غلط ہوا ہے۔ تو جب اگر کوئی اور نہیں آتا تو وہ اسی پہ بیٹھا رہتا، ہوں بکریوں پہ بات ختم۔ ہوں اب ایک اور نے جب دوسری رائے دے دی تو اب میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اقضِ بیننا بکتاب اللہ، ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کریں۔ صحیح۔ اب یہاں پہ ایک اور نکتہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی سوال کرتا ہے فتویٰ پوچھنے کے لیے، کہتا کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلے کے، علماء دین کیا فرماتے ہیں، اللہ اس کے رسول کیا فرماتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے۔ ہوں اور اس نے آ کر یہ پوچھا کہ آپ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کرنا ہے، ہوں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مطلب اگر پوچھ لیتے کیا فرماتے ہیں آپ، تو یہ بھی بڑی اچھی بات تھی، کیونکہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ شریعت وہ بھی شریعت ہے۔ ہوں تو وہ کہہ رہا ہے کہ اقضِ بیننا بکتاب اللہ، ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کریں۔ ہوں اچھا جواب میں آپ ناراض نہیں ہوئے، میرے پہ اعتماد نہیں تمہیں، کیا لینے آیا میرے پاس؟ نہیں، بلکہ فرمایا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ ہی کروں گا۔ سبحان اب کیا ہوا؟ فرمایا تیری 100 بکریاں واپس ہوں گی، نمبر دو یہ کہ تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطنی ہوگی۔ ہوں اور اے انیس صحابی، اغدو یا انیس الی امرأۃ ھذا، اس بھائی کی بیوی کے پاس جا، اس سے پوچھ تیرے سے گناہ ہوا ہے، اگر وہ کہے ہوا ہے فرجمھا، اس کو رجم کر دینا۔ وہ گئے، اس نے اعتراف کیا، اس کو رجم کر دیا، ہوں ٹھیک ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو بات ہے کہ 1 سال کی جلا وطنی ہوگی، یہ قرآن میں نہیں ہے، اور آپ نے 2 تاکیدیں لگا کر لَأَقْضِيَنَّ، میں ضرور بر ضرور تیرا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کروں گا ہوں کہا تھا، اور فیصلہ کیا ہے سنت کے ساتھ، تو یا تو یہ کہیں کہ آپ نے وہ اپنی بات پوری نہیں کی، نعوذ باللہ، یا پھر یہ مانیں کہ آپ کی بات بھی کتاب اللہ کی بات ہے، بالکل صحیح۔ سنت بھی کتاب اللہ ہی ہے، دونوں کی اتھینٹسٹی ایک ہے۔ ہوں شیخ وہ قرآن کی آیت سے کہ بھئی اچھا میں اس میں جو نقطہ بیان کرنے کے لیے میں نے حدیث بیان کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے محلے کے مولوی سے پوچھا، ہوں ٹھیک ہے، عہد نبوت میں
اور جب اختلاف نظر آیا تو وہ آ گیا حدیث کے پاس۔ آج بھی انسان ایسے کر سکتا ہے، اپنے محلے کے مولوی سے پوچھ کر چلتا رہے، اور جہاں نظر آیا کہ کچھ لوگ اسے اختلاف کر رہے ہیں پھر وہ ٹو میں لگ جائے، دونوں کے 2-1 چکر لگائے تو اس کو حق مل جائے گا۔ بھنڈی لینے کے لیے 2-3 دکانیں چکر لگاتا ہے بھائی، جس کی ایکسپائری 24 گھنٹے کی ہے۔ یہ تو تیرا دین ہے جس پہ آخرت کا دار و مدار ہے، جو کہ 50,000 سال کا دن ہے، تو اس میں آپ کو چکر لگانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شیخ نے جو آج کے موضوع میں جو فقہی اختلاف ہے اس میں جو اہم باتیں بتائیں، اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسائل میں اختلافات کا ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کے دور میں بھی تھا، اس کے بعد میں بھی رہا، اور آج بھی موجود ہے، اجتہاد کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اچھا، اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی حدیث آپ کے سامنے آئی تو آپ نے فہم میں اس کا فہم مختلف لے لیا، اس وجہ سے بھی اختلاف ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں پہنچی تو اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ دونوں جواز کی شکل، آپ کے پاس آیت یا حدیث پہنچ جائے پھر بھی آپ کسی ایک شخصیت کا ریفرنس دے کر اس کو بنیاد بنا کے آپ حدیث یا آیت کی یا تو تعویل کر دیں یا آپ اس کو ماننے سے انکار کر دیں، تو یہ شدت ہوگی اور اس سے افتراق پیدا ہوگا، اس میں فرقہ بندی پیدا ہوگی، تعصب آئے گا اور ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی کا ماحول پیدا ہوگا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انہی موضوعات کو انشاءاللہ نیکسٹ ہم ایپیسوڈ میں لے کر چلیں گے، اور الغزو الفکری اس کے جتنے پہلو ہیں ان پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔